السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ لوگ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ یہ پپیتے کا بنا رہی ہوں، پودا آپ کو دکھا رہی ہوں، آپ کے لیے ویڈیو تیار کر رہی ہوں۔ اصل میں نے یہ دکھانا تھا آپ کو اس کے ساتھ جب پھل لگا ہوتا، تو نیچے میں لکھ لیتی ہوں دوسرے نام بھی، مگر یہ میں انتہائی آسان لفظوں میں اس لیے بنا رہی ہوں کہ میرے جو دوسرے بہن بھائی ہیں دیکھنے والے، ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی مشکل نہ ہو، آسانی ہو۔ تو یہ میں اس لیے بنا رہی ہوں کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ڈینگی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ تو ڈینگی میں تو ایک لوگ ہمارے بہن بھائی اکثر یہ غلطی کر لیتے ہیں۔ غلطی وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی کسی کا ٹیسٹ آئے تو ایک دم فوراً باگے آ کے پپیتے کے پتے توڑے لے اور اس کا جا کے جوس بنا کے دیے۔ پلیز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بیماری ختم کرنے کے لیے آپ 3-4 بیماریاں اور لگا لیتے ہیں۔ ایسی غلطی کبھی نہ کریں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں آج، یہ جو پپیتے کا پتا ہے یہ آپ توڑیں تو اندر سے اچھا خاصا دودھ نکلتا ہے۔ اس دودھ میں کیا ہوتا ہے؟ تیزاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس دودھ میں تیزاب ہوتا ہے۔ آپ جاتے ہیں پہلے سے، ایک جو پیشنٹ ہوتا ہے، جو مریض ہوتا ہے، جو بیچارہ پہلے سے بخار میں، اس کی انتڑیاں جو ہوتی ہیں وہ انتہائی ایسے بالکل، جس چیز کے اندر سے بخار باہر آتا ہے اور ہمارا جسم ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو کتنا گرم ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کہ وہ انتڑیاں جہاں اندر سے بخار باہر آتا ہے، ان بیچاریوں کا پہلے سے کیا حشر بنا ہوتا ہے۔ پھر ہمارا جگر کتنا اس وقت شدید گرم ہوتا ہے اور کتنا وہ مرجایا ہوا ہوتا ہے جگر کا۔ مثلاً جیسے کہ ایک کلیجی ہے، ہم لوگ اس کو گرم اس میں پانی میں رکھتے ہیں تو اس کا کلر فوراً چینج ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جگر وہی ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے آپ جا کے تو پیشنٹ بیچارہ اس حالت میں ہوتا ہے، وہ نہیں پی رہا ہوتا، آپ زبردستی اس کو ڈراتے دمکاتے پیو بھائی پیو۔ ایسی غلطی بالکل نہ کریں۔ یہ پپیتے کے جو پتے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، میں آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈینگی بخار جیسے کہ پہلے لوگ کہہ رہے تھے جی کہ مچھر کے کھانے سے ملیریا ہوتا ہے اور ملیریے کے بعد جو ٹائیفائیڈ ہوتا ہے، وہ ابھی جو جدید اس میں آیا ہے کہ ٹائیفائیڈ جو ہوتا ہے وہ ایک وائرل انفیکشن ہے۔ گندا پانی پینے کے ساتھ ٹائیفائیڈ کا، گندے باہر کے گندے کھانے سے ٹائیفائیڈ۔ اسی طرح ابھی جو جدید آئی ہے اس میں ہے کہ ڈینگی بھی ایک وائرل انفیکشن ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ ضرور استعمال کریں، یہ کریں کہ آپ پتے توڑ کے لے جائیں، ان کے چھوٹا چھوٹا کریں۔ اگر بہت زیادہ ہی آپ نہیں سن رہے کسی کے، آپ نے بنانا ہی ہے تو ان کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال لیں۔ جب وہ 2 ابال آ جائیں نیچے سے اس کو بند کر دیں۔ اس سے یہ کیا ہوگا کہ جو پپیتے کے پتے کے اندر جو دودھ ہے، جو تیزاب ہے، وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ چھانیں، اس کا ہلکا چھان لیں، ٹھنڈا کریں، تو پھر وہ اگر آپ پلا ہی رہے ہیں، نہیں سنیں گے تو وہ پلائیں، مگر یہ مہربانی کریں کہ ان کو جا کے کچے پپیتے کے پتوں کا جوس بنا کے مریض کو نہ دیں۔ ان بیچاروں کا معدہ، ان کا جگر، ان کا برا حال ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو پکا ہوا پپیتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے، اس کے آپ پہ چھوٹے چھوٹے کیوب کاٹیں۔ وہ اس کو ضروری نہیں کہ صرف آپ جب ڈینگی کا وہ آئے تو آپ کو پپیتا یاد آ جائے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، انتہائی زیادہ فائدے ہیں۔ یہ آپ کے جگر کو صاف کرتا ہے، آپ کے معدے کو صاف کرتا ہے۔ پھر وہ لوگ جن لوگوں کو معدے کا السر ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی اچھا ہوتا ہے نا، بالکل اس میں کسی قسم کا ریش کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایک تو ہوتے ہیں نا جیسے کہ اس کے اندر جالی ہوتی ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر ایسا ہوتا ہے، نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کو آپ جن لوگوں کو معدے کا السر ہے، چھوٹے چھوٹے کیوب کاٹے، اچھا ہوا پکا ہوا پپیتا ہو، اس کو آپ کاٹیں، چمچ لگا کے ان کو دے دیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر بعض لوگ نہیں کھاتے یا بچے نہیں کھاتے یا اس کا ٹیسٹ نہیں پسند آتا تو آپ اس طرح کریں کہ آپ فروٹ چاٹ بنائیں۔ فروٹ چاٹ میں آپ اس کو لازمی شامل کریں، فروٹ چاٹ بنائیں، اس میں لازمی شامل کریں۔ اس کا یہ ہے کہ ابھی دیکھیں کہ اگر اکثر لوگوں نے گھر میں کافی شوق سے لگاتے ہیں، اور جب سے ڈینگی کا ہوا تو بہت زیادہ لوگ لگانا شروع ہو گئے۔ اگر آپ کے گھر میں اچھا والا لگا ہوا ہے، دیسی والا نہیں، دیسی والا یہ ہوگا کہ باہر سے تو آپ کو اسی طرح بڑے نظر آئیں گے، اچھے نظر آئیں گے، اندر آپ کٹیں گے نہ وہ اچھی طرح سے پکے ہوئے ہوں گے اور نہ ان کا اچھی طرح سے اندر سے گودا ہوتا ہے۔ اگر آپ مثلاً کسی بہن بھائی کے گھر میں
لگا ہوا ہے پپیتا، آپ اس کو مطلب بہت زیادہ ہیں، پہلے تو اپنے پڑوسیوں کو دیں، اپنے رشتہ داروں کو بھیجیں، تو پھر بھی اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس 3 4 ہیں تو آپ ایک کام کریں کہ اس کا چھلکا اتاریں، اس کے اچھے کیوب کاٹیں، جیسے کہ ہم لوگ آلو کے کیوب کاٹتے ہیں یا آم کے کاٹ کے ہم فروٹ چاٹ میں ڈالتے ہیں، اس طرح کے جیسے ہم کاٹتے ہیں اس طرح کے کاٹیں، ایئر ٹائٹ شاپ جیسے میں آپ کو پیچھے سے بتاتی آ رہی ہوں، یا ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ایئر ٹائٹ ہو، ہر گھر میں آئس کریم تو آتی رہتی ہے نا، بچے ہمارے شوق سے کھاتے ہیں، وہ ڈبے ویسے بھی ایئر ٹائٹ ہوتے ہیں، ان میں آپ یہ کیوب ڈالیں، آپ اس کو فریزر میں رکھ لیں۔ آگے رمضان آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں تو سارا یہ فروٹ بہت زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے، شدید مہنگا ہوتا ہے، اس میں آپ کیا کریں کہ مطلب تھوڑے سے پپیتے کے کیوب کاٹے ہوئے وہ نکالیں، ان کو آپ فروٹ چاٹ میں رکھ لیں، جیسے دوسرا فروٹ جوس چھوڑتا ہے اس کے ساتھ وہ بھی جوس چھوڑے گا، اور زبردست آپ کا فروٹ چاٹ تیار ہو، وہ بچے بھی کھائیں گے، بوڑھے بھی کھائیں گے، آپ کے اندر وہ جو پپیتے کا بھی نا سارا وہ چلا جائے گا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پپیتے کی آپ چٹنی بنا کے رکھیں، زبردست چٹنی ہے، اکثر میری بہنیں بازار سے وہ میٹھے سیرم اور پھر وہ شیرے بنا بنا کے ڈالتی رہتی ہیں، ایسا نہ کریں، اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ایک طرف سے ویٹ کم کرنے کی چیزیں کھاتے رہتے ہیں، دوسری طرف سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کیا غلطیاں، پھر وہ کریمیں لے کے آتی ہیں وہ ڈالتی ہیں، ایسا نہ کریں، آپ اس طرح کریں کہ پپیتے کے وہی اسی طرح میں کیوب ڈالیں، آدھا کپ میں آپ چینی ڈالیں پانی میں، ٹھیک ہے، آدھا کپ چینی ڈال کے تو ہلکا سا دیکھیں کہ آپ کی چینی اندر سے گل گئی ہے نا، ابھی تار اس نے نہیں چھوڑی، گل گئی ہے، اس میں آپ وہ پپیتے کے کیوب ڈال لیں، ٹھیک ہے، 5 سے 10 منٹ اس کو، کیونکہ جو بھی چیز چٹنی یا اس طرح کی چیزیں آپ بنا کے رکھیں اس کو پکائیں ضرور، جب آپ پکائیں گی تو اس کا اندر سے پانی جو ختم ہو جائے گا، پھر آپ وہ پانی دوبارہ پھر وہ چٹنی زبردست اچھی رہے گی، اگر آپ کچی چیز پپیتے وغیرہ کی چٹنی یا اس طرح چھوڑیں گے تو وہ پانی چھوڑ دے گا، پھر وہ آپ کی چیز اچھی ٹیسٹی نہیں بنے گی، تو اس کو پھر آپ کیا کریں کہ جسے کہتے ہیں میٹھی چٹنی، اس میں آپ کیا کریں کہ جب وہ دیکھیں کہ کیوب نا ایسے چمچ سے دیکھیں کہ ایسے میش کریں، جب ہم لوگ آلو کرتے ہیں دیکھیں وہ گل گئے، اس طرح ایک دفعہ اس کو اسی جو شیرے والا پانی ہوگا، دوسرا پانی نہیں ڈالنا، اسی پانی میں آپ اس کو جگ میں ڈال لیں، ٹھیک ہے، جگ میں ڈالیں، جگ میں ڈالنے کے بعد یہ نہیں ہوتی یہ جو بازاری مسالے والی مرچی ہوتی ہے، اکثر ہم لوگوں نے یہ اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دیسی گھر والی جو مرچیں ہوتی ہے جو ہم نے پیس کے رکھی ہوتی ہیں نا، الگ مرچیں تو رکھتے ہیں نا ہم لوگ، جیسے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ چنے کے لیے جو مرچیں، چنے والے چاولوں میں جو مرچ ڈالتے ہیں اس کا 1 چمچ بھریں، اگر وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو ثابت مرچ تو آپ کے پاس ہوگی نا، ثابت مرچ کو آپ اچھی طرح سے باریک کر رہی ہیں، آپ اپنی لنگری میں اس کو کوٹ لیں، وہ 1 چمچ ڈال لیں اس میں، وہ جو پیتے کی چٹنی ہے اس میں ڈالیں، اور جگ میں نا 2 سے 3 دفعہ اس کو اچھی طرح سے شیک کریں، جس طرح کہ ہم ملک شیک بناتے ہیں، اب وہ آپ کی چٹنی تیار ہو گئی، اس کو آپ شیشے کی، جیسے کہ یہ جیم وغیرہ کی یا اس طرح کی بوٹل تو کافی بڑی ہوتی ہیں نا، شیشے کی اس میں رکھنا، پلاسٹک میں نہیں رکھنا، اس میں ڈالیں، آپ وہ اوپر سے ڈھکن کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے بند کر کے آپ فریزر میں رکھ لیں، جب آپ بنائیں کیا نام ہے رمضان میں فروٹ چاٹ بنائیں، یا ویسے بھی آپ اپنے گھر میں مثلا اکثر لوگ جو ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں، بچے ایک فروٹ نہیں کھاتے، بعض بچوں کی شوق ہوتا ہے کہ کیلا ہی کھانا شروع کر دیں گے، آم ہی کھانا شروع کر دیں گے، دوسرے فروٹ نہیں کھاتے، آپ وہی فروٹ تھوڑا تھوڑا کاٹیں، سارا فروٹ کاٹ کے اس میں 1 چمچ چٹنی کے ملا دیں، تو وہ اچھا زبردست آپ کا فروٹ چاٹ بنے گا، آپ اپنے بچوں کو وہ دیں۔ دوسری چیز ہے کہ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اکثر بچوں کو یہ جو آلو کے چپس اور یہ جوس جو ہیں یہ ہمارے بچوں کے اندرونی سسٹم کو بہت زیادہ ویک کرتے ہیں، اکثر میں دیکھتی ہوں کہ 14 14 سال کی بچیاں بھی ادھر انہوں نے برگر پکڑے ہوتے ہیں، انہوں نے چپس پکڑے ہوتے ہیں، جوس پکڑے ہوتے ہیں، وہ پیتی ہیں، اس طرح نہ کریں، اگر 12 سال کی بچی ہے، 13 سال کی بچی، آپ لوگ اس کو کریں شام کو اس کو 1 کیلا دیں، 1 سیب دیں، جو موسمی فروٹ ہے آپ کے پاس، اس کو کہیں بیٹا اس کو کاٹو، اس کا فروٹ چاٹ بناؤ، اپنے لنچ باکس میں وہ رکھے اور رات کو اپنے فریج میں رکھ لے، صبح اس کو کہو یہ اپنے ساتھ لے کے جاؤ، تاکہ وہ جو بچے کھائیں گے
دوسرا جو آپ کا لنچ وہ بھی میرے خیال میں بچے، ایک بچہ جو ہے نا وہ 200 150 200 150 تو لازمی لے کے جاتا ہے، جہاں سے وہ برگر بھی لیتے ہیں، جوس بھی لیتے ہیں، چپس بھی لیتے ہیں، مگر اس سے یہ آپ کو کم بھی پڑے گا اور ماشاءاللہ آپ کے بچے کی صحت بھی ہوگی، کیونکہ سنگل فروٹ بچیاں نہیں لے جاتی، نہ بچے لے کے جاتے ہیں، ان کو لنچ باکس ان کو خود ان سے تیار کروائیں، شام کو بنائیں بیٹا یہ کیلا ہے، یہ سیب ہے، یہ امرود ہے، جو آپ کا موسمی پھل ہے اس کو کہیں اس کو کاٹو، اس میں 1 چمچ وہ چٹنی کی ڈالے، زبردست فروٹ چاٹ بن جائے گا۔ یہ کریمیں شریمیں یہ پلیز نہ کریں، یہ ہمارے دلوں کے والوں کو بند کرتی ہیں، ہمارے اندرونی سسٹم کو بلاک کرتی ہیں، یہ ہمارے اندرونی سسٹم کو بلاک کرتی ہیں۔ ان چیزوں کی طرف نہ جائیں، اپنی چیزوں کی طرف آئیں، اپنی دیسی چیزوں کی طرف آئیں۔ آپ اپنی صحت دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، تو اس طرح سے بچیوں کو بتائیں، وہ چھوڑ کہیں اور گھر کے کام اپنی بچیوں کو لگائیں، یہ بھائی کا لنچ بھی تم نے تیار کرنا ہے، یہ بہن کا بھی کرنا ہے، جو گھر کی بڑی ہو، جو گھر میں بچی سب سے بڑی ہو، اس کو گھر میں کہو بیٹی آپ اس گھر کی بڑی ہیں، آپ نے یہ کام میرے ساتھ مل کے کرنے ہیں۔ اس طرح بچی کی تربیت بھی ہو جائے گی اور ان کی صحت بھی بنے گی، ٹھیک ہے۔ ایک یہ چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے پتوں والا ڈینگی میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی، ڈینگی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بس پیشنٹ کا بی پی کی طرف بار بار چیک کرتے ہیں، اس کی ہارٹ بیٹ چیک کرتے ہیں، اس کا وائٹ سیل کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، یہ 6 دن گریں گے، تیزی کے ساتھ گریں گے، 6 دن کے بعد بغیر کسی میڈیسن، بغیر کسی چیز کے یہ واپس آہستہ آہستہ اوپر آنا شروع ہو جائیں گے۔ پلیز آپ سب سے پہلا کام کریں، آپ دیکھیں کہ پیشنٹ بار بار پیشاب کر رہا ہے یا نہیں، پیشنٹ بار بار واش روم جا رہا ہے یا نہیں، آپ اس چیز کو چیک کریں۔ آپ پیشنٹ کا پانی کا جو ہے وہ کم نہ ہونے دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں کہ پیشنٹ دن میں 1 دفعہ گیا، 2 دفعہ گیا یا گیا ہی نہیں، پھر وہ انتہائی خطرناک ہے۔ پھر اکثر لوگ کہتے ہیں جی پیٹ میں پانی پڑ گیا، پیٹ میں پانی نہیں پڑتا، پیٹ میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو ہمارے جو کڈنی کے اندر جو ہوتا ہے وہ تذابیت جو ہوتی ہے وہ پورے پیٹ میں پھیل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جو میٹھے کا جوس زبردست ہے، وہ اپنا جتنا بھی اکثر، ہاں ایک میں آپ کو اور چیز بتاؤں کہ میٹھے کو آپ جگ وغیرہ میں ڈال کے نہ بنائیں میٹھے کا جوس، کیونکہ وہ کڑوا ہوتا ہے۔ پھر اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کا بیج بھی بیچ میں سے نہیں نکالتے۔ میٹھے کو درمیان سے کاٹیں، درمیان سے اپنے ہاتھ سے پکڑے، آدھا اس کو پکڑ کے نیچے سٹینر رکھیں، جگ کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ اس کو دبائیں، فریش 1 گلاس نکالیں اور 2 منٹ کے اندر اندر پیشنٹ کو پلا لیں، کیونکہ جتنا دیر آپ رکھیں گے اتنا وہ کڑوا ہو جائے گا۔ پھر وہ بیچارہ تو پہلے سے ہی بیمار ہوتا ہے، اس کا دل تو نہیں کرتا، پھر اس کو رکھ لیتے ہیں بعد میں دیں گے، نہیں، اگر وہ آدھا گلاس پیتا ہے تو آپ آدھا گلاس بنائیں، اگر وہ اس سے بھی کم پیتا ہے، جتنا پیتا ہے، میٹھی آپ اپنے پاس رکھیں، چھری اپنے پاس رکھیں، جب بھی دیں اس کو بے شک 1 کپ دیں، آدھا کپ دیں، آدھا گلاس دیں، مگر بھر کے گلاس یا 2 3 گلاس بنا کے فریج میں نہ رکھیں، وہ فوراً کڑوا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کو ہاتھ سے نکالیں، آپ کے ہاتھ میں ایسے دبائیں تو اس میں سے جتنا نکلتا ہے اتنا اس کو پلائیں۔ یہ چیز تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، تو اس لیے میں نے اس وجہ سے یہ بنائی ہے کہ یہ غلطی نہ کریں، جگر کو، میندے کو، انتڑی کو ان کو خراب نہ کریں، ان کو خراب نہ کریں، اس کا کسی قسم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ سیب کا فریش جوس نکال کے دیں، مگر ان لوگوں کو اتنا زیادہ سیب کا نہ دیں کہ پہلے جو میندے کے مریض ہوں ان کے پیٹ پھول جائیں، ان کا پیٹ میں گیس بن جائے، اس کو آہستہ آہستہ دیں، ہر چیز تھوڑی تھوڑی دیں، بہت زیادہ نہیں، بس سادہ پانی بھی پلائیں، وہ بھی پلائیں، مگر اس کا جو پیشاب والا سسٹم ہے نا وہ بحال ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا ہم لوگ اس طرف دوڑتے اس طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، یہ خود بخود ہے، یہ نیچے جائے گا پھر اوپر آئے گا، نیچے جائے گا پھر اوپر آئے گا، 6 دن کے بعد یہ خود بخود اپنی جگہ پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ مریض جب ویکنس ہے اس کے بعد آپ اس کو اچھی ڈائٹ دیں، جو بھی مرضی دیں، جب دیکھیں گے اس کا بخار مکمل ختم ہو گیا ہے، اب وہ ٹھیک ہے، کھانا پینے کو اس کا دل بھی کرتا ہے، پھر اس کو وہ چیزیں دینا شروع کریں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، روز کی طرح یہی آپ کو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کرے، جو بے روزگار ہوں ان کو رزق حلال عطا کرے، جو کسی اور وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے اور خیر نیک حاجات دلی مرادیں پوری کرے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے برکت والا رزق مانگے، عزت والا رزق مانگے،
دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جب ناراض ہوتی ہے تو نوالے نہیں چینتی، وہ سجدے چین لیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، تو آپ دل میں سمجھ لیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے رب نے مجھے بہت زیادہ پیسہ ہے، یہ ہے، نہیں، اس وقت پہ اس پہ راضی نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ 5 وقت کی اس دن آپ کو کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، آپ نے نمازیں پڑھ لی، تو عشاء کے وقت آپ بیٹھیں اور آسمان کی طرف دیکھیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، مجھے یقین ہے کہ تو مجھ سے راضی ہے، تو نے مجھے آج 5 وقت نماز کی توفیق دی۔ میں روز روز کہتی ہوں نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اللہ سے اچھی امید رکھا کرے، مایوسی نہ کیا کرے۔ مایوسی شیطان ہمارے دل میں وہم ڈالتا ہے کہ اس طرح کرے، اس طرح کرے۔ اپنی تقدیر کے اوپر کبھی شکوہ نہ کرنا، کیونکہ تقدیر لکھنے والی اس کی ذات ہے۔ وہ قیامت والے دن ہم سے پوچھے گا کہ تمہاری نصیب تو میں نے لکھے تھے، تم اس پہ شکوہ کیوں کرتے تھے؟ کبھی اپنی تقدیر پہ جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے، دکھ لکھا ہے تو وہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا، تکلیف لکھی ہے تو وہ بھی ہمیں برداشت کرنی پڑے گی۔ جو چیز ہے اپنے ذہن بنا لو، اپنے دل کو مطمئن کر لو کہ جو اچھا ہے برا ہے وہ ہمارا اللہ کی طرف سے ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔